بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر اکتفا کا درس۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا ایک ورق دیکھا تو فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، کیا تم اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تحقیق میں تمہارے پاس صرف صاف ستھرا اور روشن دین لے کر آیا ہوں۔ اگر صاحب کتاب موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے تو میری اتباع کیے بغیر ان کی نجات ممکن نہ ہوتی۔ ایک اور روایت میں ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے پھر تم ان کی اتباع کرتے اور مجھے چھوڑ دیتے تو گمراہ ہو جاتے۔ زندگی کے آغاز اور جنت اور جہنم کا تذکرہ۔ طارق بن شہاب فرماتے ہیں، میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے، آپ نے ہمیں موجودہ عالم کی اتباع سے لے کر جنتیوں کے جنت میں اور جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک کے تمام مراحل کی تفصیل بتائی۔ جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا اور جو بھول گیا سو بھول گیا۔ یہ حدیث ان جملہ احادیث میں سے ہے جن سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی کا نظریہ اخذ فرمایا۔ ابا و اجداد کی قسمیں کھانے کی ممانعت اور توکل علی اللہ کی ترغیب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ابا و اجداد کی قسمیں کھانے سے منع فرماتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بعد ازاں میں نے کبھی ایسی قسم نہیں کھائی، نہ کسی ایسی بات نقل کی جس میں قسم موجود ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اگر تم اپنے اللہ پر پوری طرح توکل کر لو تو وہ تمہیں پرندوں کی طرح رزق عطا فرمائے، جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں۔ معذرت کا بہترین انداز۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے اتنے سوال کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہو مجھ سے سوال کرو۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے سوال کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ حذیفہ ہے۔ پھر دوسرا شخص کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا، میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ شیبہ کا غلام سالم ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے آثار دیکھے تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں، مجھ سے سوال کرو، بار بار دہرانا شروع کر دیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا، ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ استدلال عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ رسالت سے تصدیق۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، ایک عورت میرے پاس سودا سلف خریدنے آئی، میں اسے گھر میں لے گیا اور اس کے ساتھ سوائے جمع کے سب کچھ کیا۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو ہلاک ہو، شاید اس کا خاوند گھر سے دور جہاد کے لیے گیا ہے۔ اس نے کہا، ہاں۔ پھر وہ آدمی ابو بکر اور بعد ازاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا۔ پھر اس کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ نماز قائم کریں دن کی دونوں طرفوں، صبح و شام اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔
یہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس آدمی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حکم میرے لیے خاص ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا، نہیں، یہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ سب لوگوں کے لیے عام ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر سچے ہیں، صدقہ واپس لینے کا حکم۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے ایک دفعہ ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، اس کے مالک نے اسے بیکار بنا دیا۔ میں نے اسے خریدنے کا ارادہ کر لیا اور اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مت خریدو، خواہ وہ اسے تمہارے ہاتھ میں ایک درم میں بیچ ڈالے۔ بلا شبہ جو شخص اپنے کیے ہوئے صدقے کو دوبارہ حاصل کرتا ہے وہ اس کتے کی مانند ہے جو اپنے ہی کیے کو چاٹ لیتا ہے۔ والسلام جاری ہے۔